قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے رمضان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتے ہی دعا پڑھتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ یہ حضور دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ رمضان کو تو ہمارے لیے محفوظ کر اور ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر، اور اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو چونکہ یہ دعا حدیث شریف میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان کے شروع میں بیچ میں بہت اہتمام سے پڑھتے تھے، تو میں آپ کو بھی پڑھوا لوں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے۔ کیا رائے آپ؟ ٹھیک ہے، پڑھیے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ یہ حدیث یہ جو ہے عربی کے الفاظ ہیں، آدمی عربی میں پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن بعض مرتبہ عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ایک سبق تو آج کا یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ خیر کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اور برا وقت جو ہوتا ہے وہ جلدی کٹتا نہیں۔ دو باتیں۔ اور جہاں آدمی چوکتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چوک جاتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک مثال ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ رمضان کے مہینے میں لمحے غلطیاں کر جاتے ہیں اور صدیاں سزائیں پاتی رہتی ہیں۔ اس لیے آج بیان تو نہیں کرنا، بس آپ کو خالی کچھ باتیں سمجھانی ہے مختصر۔ مضمون تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتا رہے گا، لیکن یہ کہ اس مہینے کی آدمی قدر کرے۔ کیوں کہ یہ رجب، شعبان، رمضان یہ ہر سال آئیں گے، لیکن آپ کا اور ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال ہمارے اسی مجلس میں کئی لوگ موجود تھے، آج بیچارے اپنے قبروں میں۔ اچھا، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کے آنے سے جیسے زمین کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، لیکن جو مرحومین ہیں وہ حسرت کرتے ہیں۔ اور حسرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں اللہ کے غیبی نظام کہ رمضان کے مہینے کا کتنا استقبال آسمانوں پر ہو رہا ہے، جنتیں کیسی مزین ہو رہی ہیں، کیسے کیسے لوگ جو ہے کیسے فرشتے تیاریاں کر رہے ہیں، کیسے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور کیا تو وہ سارا غیب، اور اللہ کی رحمتوں کے چمن کیسے کھلتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا چمن اللہ نے ہمیں دیا۔ چمن آسمان سے اترتا ہے کہ لو مغفرت کا چمن، جہنم سے آزادی کا چمن اور رحمت کا چمن، یہ آسمان سے اترتا ہے کہ لو میرے بندو تمہیں دے رہا ہوں۔ تو ان چمن کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ حسرت کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک منٹ ہمیں خالی اس چمن کا دے دے، ہم تجھے منا لیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکتے۔ اور آج اللہ نے ہمیں منٹ نہیں دیا، امید ہے کہ اللہ پورا مہینہ دے گا۔ اس لیے آدمی اس کی قدر کرے، اور وہی کہ جہاں قدر نہیں کی تو تھوڑے دن کے بعد آپ سنو گے کہ عشرہ ختم ہو گیا، پھر سنو گے صاحب دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، پھر سنو۔ یہ تو ہر سال رجب اور شعبان اور رمضان آتے ہیں۔ اسی لیے دعاؤں میں ہم کہیں کہ اے اللہ میرا یہ رمضان میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، کہ ہماری پچھلی زندگی جو گزری ہے اس کے ہر سانس کا اللہ کفارہ بنا دے اس کو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اس کی قدر کرے۔ ورنہ لمحے غلطیاں کرتے ہیں اور صدیاں جو ہے وہ سزائیں بھگتتی رہتی ہیں۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی 7ویں جلد میں ایک قصہ لکھا ہے، 7ویں جلد، اس میں یہی مضمون لکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کہ لمحے غلطیاں کرتی ہیں اور صدیاں جو ہے وہ بھگتتی رہتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ افغانستان میں زبردست قحط سالی ہوئی، ہزاروں آدمی جو ہے مر گئے، قحط سالی، زلزلے، ایسے حالات آئے وہاں پر کہ بچے کھیلتے کھیلتے ان کھیلتے بچوں کو زمین نے نگل لیا۔
کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں. 2 منٹ پہلے بچے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹرافی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور وہ جو عورتیں کھانا ہی پکا رہی ہیں. حالات ہے بوائق دہر کہتے ہیں حدیث میں اس کو، کہ اللہ بوائق دہر سے تو ہماری حفاظت فرما، زمانے کے تقلبات سے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کی الٹ پلٹ سے تو ہماری حفاظت فرمانا. تو وہ حالات میں ایک نوجوان عورت بچ گئی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور وہ بھاگی. جس آدمی جان بچاتا ہے بھاگی. کتابوں میں لکھا ہے، تفصیل تو دیکھ لیجئے میری کتاب میں، لیکن دیکھ لینا کہ وہ عورت بھاگی بھاگتے چلتے 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 وہ تاشقند پہنچی. تاشقند کا جو گورنر تھا وہ مسلمان تھا، اور اس نے وہاں جا کر یہ کہا کہ میں افغانستان سے آئی ہوں، بچوں کو میں نے مسجد میں بٹھایا ہے، تم مسلمان ہو، گورنر ہو، اور میں مدد لینے آئی ہوں کہ ہمارا سارا گھر اجڑ گیا، اب کوئی ہمارا بچا نہیں ہے، صرف جو ہے میں اور میرے بچے ہم بچے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں سید ہوں. اس عورت نے کہا میں آل رسول میں سے ہوں، یہ میری مدد کرو، مساعدت کرو، میرے لیے گھر کا انتظام کرو. تو وہ جو تاشقند کا گورنر تھا، لمحوں نے خطہ کی صدیوں نے سزا پائی. یہ میں رمضان کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ لمحوں نے خطہ کی صدیوں نے سزا پائی. وہ تاشقند کے گورنر نے جواب دیا کہ تم سید ہو، گواہ لاؤ. ہمارے یہاں تو سب کہتے ہیں سید ہوں سید ہوں سید ہوں. میں تمہاری مدد کروں گا اس شرط پر کہ تم گواہ لاؤ. اس لڑکی نے کہا کہ میں گواہ کہاں سے رہا ہوں، سارا خاندان اجڑ گیا، میں گواہی کے لیے کوئی کاغذات ہو کوئی تو گھر ہی اجڑ گیا سارا کا سارا. تو اس نے کہا کہ نہ تم سید ہو تو تم گواہ لاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ مدد نہیں کرتا. وہ لڑکی جو ہے گھر محل سے اس کے باہر نکلی، اور باہر نکل کر اس کے گھر بالکل محل کے سامنے ایک مجوسی کا محل تھا، مالدار تھا، تاجر تھا، یہ وہاں چلی گئی. اور اس نے مجوسی کا مطلب ایرانی، کہ یہ وہ وہاں سیدھی وہاں چلی گئی. اور وہاں جانے کے بعد یوں کہا کہ دیکھو ہم بڑے پریشان ہیں، حالات آئے ہیں ہمارے یہاں، بچوں کو مسجد میں بٹھایا میں نے، اور میرا یہ ہے کہ میں سید ہوں، میں مدد لینے آئی، میری مدد کرو. جہاں اس مجوسی نے یہ سنا کہ یہ آل رسول میں سے سید ہے، وہ مجوسی کھڑا ہو گیا. ارے اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، مذہباً دوسرا مذہب کا ہوں، لیکن تمہارے نبی سے تو مجھے بہت محبت ہے، اور تم نبی کی بیٹی ہو. بھئی میرا محل تو بہت بڑا ہے، کمرے خالی ہیں، نوکر پڑے رہتے ہیں، کئی کمرے بند رہتے ہیں، بھئی یہ میرا کمرہ جو ہے تمہارے لیے میں وقف کرتا ہوں، تم رہو. بچے کہاں ہیں تمہارے؟ یہ کہ مسجد میں باندیوں کو بھیجا، غلاموں کو بھیجا کہ جا بچوں کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، اس کے بچوں کو لے آؤ. اور بہت کہا کہ دیکھو یہ مکان تمہارا ہے، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، تمہارے رہنے کا، کپڑے کا سارا انتظام میری طرف سے، بالکل فکر نہ کرنا. اور تم نبی کی بیٹی ہو تو تمہاری تو اور عزت کروں گا. اب رات ہوئی، وہ جو تاشقند کے امیر صاحب تھے مسلمان، وہ سوئے. خواب میں انہوں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑا محل ہے، سجا ہوا، لدا ہوا، خوبصورت محل، بند ہے دروازہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چابی سونے کی لے کر کھڑے. اور یہ تاشقند کے جو گورنر تھے، امیر، یہ چلتے 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 حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والے کا ہے، مومن کا. تو گورنر صاحب نے کہا کہ حضرت میں بھی مومن ہوں، ایمان والا ہوں. آپ نے کہا تو اگر مومن اور ایمان والا ہے تو گواہ لا، گواہ لا. بس جہاں آپ نے فرمایا گواہ لا تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ میں چوکا. پھر آپ نے کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور اس نے یہ کہا میں اہل رسول میں سے ہوں، اور تو نے کہا کہ گواہ لا، تو اتنا بڑا محل میں تجھے دے دوں گا بغیر گواہی کے؟ میں بھی تجھ کو کہتا ہوں گواہ لا. اور ڈانٹ ڈپٹ پڑی اس کو. صبح ہوئی، یہ گورنر صاحب سیدھے بھاگے بھاگے مجوسی کے گھر پر گئے اور جا کر یوں کہا کہ بھی وہ جو خاندان آیا ہے، وہ عائلہ جو آیا ہے افغانستان کا، مجھے دے دو، میں تو گورنر ہوں سارے علاقے کا.
اس مجوسی نے کہا وہ خاندان میں نہیں دے سکتا، اس خاندان کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اور رات کو جب آپ کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی تھی، آپ محل کے باہر تھے اور میں محل کے اندر تھا، آپ محل کے باہر تھے، میں محل کے اندر تھا، اور یہ محل آپ کے نام کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیکن معمولی چوک کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے مٹا دیا گیا، میرا نام لکھ دیا گیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، لیکن معمولی چوکا اور کہا گواہ لاؤ، یوں کہا کہ محل اس کے ہاتھ سے گیا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی، ان کو صدیوں نے سزا پائی۔ آدمی مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ 1 منٹ مل جائے گا، اب نہیں مل سکتا، اس لیے غفلت میں یہ مہینہ نہ گزرے۔ یہی دعا مانگنا جو دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اے اللہ اس مہینے کو میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، اور اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں کہ میری پچھلی زندگی کیسی گزری، پتہ نہیں کتنے رجب گزر گئے، پتہ نہیں کتنے شعبان گزر گئے، پتہ نہیں کتنے رمضان گزر گئے، مگر ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکے۔ پتہ نہیں اس چاند نے، ان راتوں نے، اس مہینے نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ اور اب پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے کا کون رہتا کون نہیں رہتا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ پورا رمضان کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا۔ اس لیے کھیل کود میں، غفلت میں یہ کا یہ وقت نہ گزرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی بدبخت ہوتا ہے وہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، کہ جو آدمی اس مہینے کی قدر نہ کرے وہ بدبخت ہے۔ کیسا بدبخت ہے کہ چمن، اللہ نے چمن اتارا اور کہا لو یہ پھول لے لو، اور آدمی غفلت کے ساتھ چمن کے باہر جو ہے کھیل رہا ہے، اس کو پڑھائی پرواہی نہیں۔ بادشاہ بلا رہا ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں آ جاؤ اور یہ سارے کے سارے ہدیے ہیں لے لو۔ عقل مند آدمی ہوگا وہ جلدی پہنچے گا، اور جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ کہے گا دیکھیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے۔ وہ کل کرتے کرتے، پرسوں کرتے کرتے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے لمبی بات میں نہیں کرتا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اس مہینے کی انشاءاللہ ہمیں قدر کرنی ہے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ جو رب روٹھا ہوا ہے، آج مسلمانوں پر حالات کیا حالات ہیں؟ یوں کہ حالات تو یہ امت گزر رہی، تو اس حالت کا علاج کیا ہے؟ کہ اس حالات کا علاج یہ ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے۔ تہجد میں تو آدمی کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تہجد کی پابندی کرے، خاص طور سے اس مہینے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کے وقت میں آسمان سے 3 جماعتیں فرشتوں کی اترتی ہیں۔ کتنی جماعتیں اترتی ہے بھائی؟ 3۔ ایک جماعت فرشتوں کی یہ تو غافلین غافلات کو سلاتی رہتی ہے، پڑھے رہو، تم پڑھے رہو، اس وقت میں تمہارا چہرہ اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تم غفلت کے ساتھ تمہاری رات گزرتی رہے۔ ایک جماعت کا کام یہ ہے، اور دوسری جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ پر مار مار کر لوگوں کو جگاتی رہتی ہے، وہ پر مارتی رہتی ہے۔ بے اجنحتہا، حدیث شریف میں آتا ہے اجنحا، اجنحا کا مطلب پر کا مارنا، پر مارتی ہے اور جگاتی رہتی ہے، جاگو جاگو۔ پر مارنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تہجد کے وقت ہوا تو کبھی آدمی کو پیشاب کی حاجت ہوگی، استنجے کی حاجت ہوگی، کھڑا ہو گیا، یہ بھی فرشتے کا پر مارنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ کبھی چھوٹا بچہ ہے، بچہ رو دیتا ہے تہجد کے وقت میں، آدمی کیا کھل جاتی ہے کہ پر مارنا ہے، کہ فرشتے نے اس کو پر مارا ہے، وہ اٹھا اور وہ آپ کو جگا رہا ہے، جاگو جاگو جاگو۔ کبھی کبھی کسی نے آپ کے موبائل پر رانگ نمبر لگا لیا اور گھنٹے بجی، اب آپ کو غصہ آیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت میں اگر کسی نے رانگ نمبر لگا لیا آپ کو تو آپ اس کو تھینک یو کہو، جزاک اللہ کہو، شکریہ کہو کہ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اور یہ اللہ کی طرف سے پر مارنا ہے، فرشتے نے پر مارا کہ آپ کو جگانے کے لیے اٹھو۔ اور یہ مت سمجھو رانگ نمبر لگا ہے، بلکہ یہ سمجھو یہ آسمانوں سے نمبر آیا ہے، اللہ آپ کو جگا رہا ہے۔ محبوب محبوب کو جگاتا ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کو جگاتا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو جگاتی ہے، ماں جو ہے بیٹے کو جگاتی ہے، بیٹا ماں کو جگاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جگایا جاتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ اللہ کو محبت ہے اس لیے اللہ جگا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے کوئی کھٹبل کاٹ دیا اس وقت میں،
کوئی جو ہے گھٹبل آ گیا، ناموس آ گیا، کوئی مچھر آ گیا، کاٹا، آدمی کو کھجلن ہوئی اور آدمی جاگ گیا، دیکھا ارے تہجد کا وقت ہے، یہ کہ یہ آسمانوں سے ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی لیٹے ہیں، گرمی لگی اور گرمی لگنے میں کبھی سردی لگی، کمبل جو ہے وہ ہٹ گیا، سردی لگ رہی اور دیکھ رہے ہیں کہ صاحب تہجد کا وقت، یہ سارا کا سارا پر مارنا، یہ دوسری جماعت کا کام۔ اور تیسری جماعت جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اترتی ہے، صالحین صالحات کے لیے جو اونچے درجے کے ہوتے ہیں، دن بھر جو ہے وہ دن کا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں، خوب گشت کرتے ہیں، خوب کتابیں لکھتے ہیں، خوب دعوت دیتے ہیں، خوب تھکتے ہیں، اور یہ بہت تھک کر سوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے سونے دو، ان کو جگاؤ مت، یہ اگر خود سے جاگ جاویں تو ٹھیک ہے، اور اگر خود سے نہ جاگے اور یہ اگر سوئے رہے بالکل آخر میں جو 8 گھنٹہ پہلے بھی جاگ جاویں، جتنا یہ سوئیں گے ان کا سونا بھی میرے نزدیک تہجد کے برابر ہے۔ نوم العلماء عبادت، حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کا سونا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں عام طور سے آدمی تہجد میں اٹھتا ہی اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھ رہا ہے؟ سحری کرنی ہوتی ہے۔ تو میں پورے مہینے کے لیے ایک وظیفہ دے دیتا ہوں حدیث شریف کا، کرو گے انشاءاللہ؟ پورے مہینے کے لیے بھی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آج سے عمل شروع ہو جائے، اور وہ حدیث والا وظیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ وظیفہ خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ روزانہ 12 مہینہ تہجد میں آدمی اٹھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن 12 مہینہ تو توفیق کم ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں آدمی کو اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، تو کم سے کم سنت کے مطابق ہماری زندگی تو آگے کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ آسان ہے۔ آدمی جب تہجد میں اٹھے تو تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہو گیا۔ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اتنا جملہ اگر کوئی پڑھ لے گا جو میں نے پڑھا بھی، اور آسان ہے، تیسرا کلمہ بھی آدمی جانتا ہے، چوتھا کلمہ بھی آدمی جانتا ہے، اور اللہم اغفر لی بھی آدمی جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی اگر نہ پڑھ سکو تو اس کا معنی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی تہجد کے وقت میں اتنا پڑھ لے گا اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی دعا پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی اس کی دعا قبول ہوگی قبول ہوگی قبول ہوگی۔ بتاؤ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ تو تہجد میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، جب تہجد میں اٹھے تو چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اللہم اغفر لی۔ یہ آج کا ایک سبق ہے، یہ حدیث الگ ہوگی، اور دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آج کل تنگیاں بہت ہیں، مکان کی تنگی، پیسوں کی تنگی، مال کی تنگی، دماغ کی تنگی، ٹینشن، پریشانیاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں بنایا ہے۔ حضور نے تہجد میں وہ دعا ہی بتائی ہے تنگیاں دور کرنے کی، اور بہت آسان ہے۔ آپ لوگ اگر کاغذ قلم نکال لو تو میں آپ کو لکھوا لوں، جس کو پڑھنی ہو کاغذ قلم نکال لے، بعد میں فون پر مت پوچھنا آپ، لیکن فون پر پوچھنا مشکل اور ہمیں جواب دینا مشکل۔ اور آج کا یہ سبق ہے، چونکہ تہجد میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور لوگ تنگیوں میں، اب جب تنگیوں میں آپ ادھر ادھر جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے نبی کی بتائی ہوئی بات پر آدمی عمل کرے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ آدمی پڑھے اللہ اکبر، یہ حدیث میں، یہ کسی باپو کا تعویذ نہیں ہے بھائی، یہ سمجھ لیجیے۔
کہ باپو صاحب تعویذ دے رہے، مولوی صاحب تعویذ دے رہے، نا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اور عرشوں سے عرش سے آئی ہے، عرش سے نبی کے پاس آئی، نبی کے پاس سے صحابہ کے پاس پہنچی، صحابہ کے پاس سے محدثین کے پاس پہنچی، اور محدثین کے پاس ہمارے پاس آئی، اور ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ 10 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ، 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، 10 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ کم سے کم 5 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے، اور اتنا یاد رکھنا کہ نبی کی بتائی ہوئی بات اس میں یقینی طور پر قبولیت کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور میں یہ سبق کیوں دے رہا ہے آپ کو کہ تہجد میں تو آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے، تو چلو کم سے کم پورا سال اس پر عمل نہ کرو، اچھا تو ہے کہ پورا سال آدمی پڑھے، پورا سال نہیں پڑھتے، کم سے کم رمضان تو شروع سے شروع کر دو۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، لکھ لیا؟ 10 مرتبہ الحمدللہ، لکھ لیا بھائی؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ ہو گیا؟ ایک مرتبہ اور کہہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ عربی پڑھتا ہوں، عربی میں اگر نہ پڑھ سکو تو میں اس کا ترجمہ آسان کر کے بتا دوں گا، تو اردو میں بھی کہہ دو گے تو چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن چونکہ یہ عربی کے الفاظ مشکل ہیں اس لیے میں آسان کر کے اردو کا ترجمہ کہہ دیتا ہوں، اے اللہ دنیا اور آخرت کے تنگیوں سے میری حفاظت فرمانا۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 10 مرتبہ ہو گیا سب، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اس سے زیادہ اگر کوئی زیادہ 7 منٹ، لیکن اس کے پڑھنے سے آدمی کی دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کامیابیاں مقدر کر دے گا۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیتا ہوں، سن لو، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما۔ یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک